السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ، میں ہوں محمد حسنین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کی تجوید افہام و تفہیم کے ساتھ شروع کی تھی، اس میں سے آج ہم سورۃ النصر کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام، سورۃ النصر کا نام ہے سورۃ النصر مدنیہ۔ اس کے اندر یہ خیال رکھا کریں آپ کہ اس سورۃ النصری کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں سورۃ النصر، نصر یعنی کہ صاد کے اوپر زبر پڑھتے نہیں، جبکہ اس کو ساکن رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے، اس کے اوپر صرف جزم ہے، علامت سکون اس کے اوپر موجود ہے، تو نصری، نصر، سورۃ النصر۔ اور یہ سورۃ النصر مدنیہ ہے، یعنی یہ مدنی سورت ہے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے اندر جو اذا ہے، اس کے اندر ذال کا خیال رکھیں کہ ذال کو مخرج سے پڑھیں، زبان کی نوک اور سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ، ان دونوں کے ملانے سے ذال ادا ہوتی ہے، تو آپ پڑھیں گے اذا، اذا۔ آگے ہے جاء، اب جیم کے ساتھ جو الف اور الف کے اوپر مد ہے، اس مد کا خیال رکھیں کیونکہ اس مد کو کھینچنا اور لمبا کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے، تو جاء، جاء۔ آگے نصر اللہ والفتح، اس کے اندر صاد، را اور لام آگے جو آ رہی ہے، یہ تینوں پر ہوں گے، یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان میں سے جو صاد ہے اس کا تو پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کو اگر پر نہیں پڑھیں گے تو یہ سین یا ثا بن جائے گا، جو کہ غلط ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں، صاد کو تو ہر حال میں پر پڑھیں۔ آگے را اور لام کی جو تفخیم ہے یا ان کو پر پڑھنا ہے، یہ ہمیں اختیاری ہے، اگر ہم پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اس میں اجر میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو اس کے اندر گناہ گاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو اس کا آگے آخری لفظ ہے اور اس کا آخری حرف ہے وہ بہت ضروری ہے، والفتح، یعنی اکثر لوگ اس ہا کو صحیح صاف نہیں پڑھتے اور اس پہ جو وقف یعنی رکتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں رکتے۔ بعض لوگ تو والفت پڑھتے ہیں، آگے ہا کی آواز آتی ہی نہیں، جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ یا تو ہا کو خو پڑھتے ہیں یا ہا پڑھ دیتے ہیں، تو اس لیے اس پہ وقف بہت ہی خیال سے کریں، بہت ہی دھیان سے پڑھیں، والفتح ایسے۔ آپ پوری آیت کو اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح۔ آگے آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس میں وَرَأَيْ حمزہ کا خیال رکھیں، اَيْ وَرَأَيْتَ لوگ پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یعنی حمزہ کو صاف نہیں پڑھتے، را کو پر پڑھیں اور حمزہ کو صاف کریں، اَيْ اَيْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ آگے نون کے اوپر غنہ ہے، یہ غنہ بھی ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے اس کو ضرور کریں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، میں خا کا خیال اچھی طرح رکھیں کہ خا کو پر پڑھیں اور اس کی صحیح آواز پڑھیں، خو، خو، يَدْخُلُونَ۔ آگے فی دین اللہ افواجا، یہ آسان ہے، یہ صحیح پڑھے جاتے ہیں، تو اس آیت کو ہم پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے جو آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس کے اندر 2-3 غلطیاں جو بہت زیادہ کی جاتی ہیں، ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک تو ہے فَسَبِّحْ کے اندر ہا، دوسری بِحَمْدِ کے اندر بھی ہا۔ اکثر جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہا کو خوا یا ہا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو اس کو فسبح بحمد ربک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فسبح بحمد ربک پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو صاف ہی نہیں پڑھتے، کھا جاتے ہیں، جیسے فسبح بحمد، فسبح نہیں، فسبح بحمد، ہا کا اچھی طرح خیال کر کے پڑھیں، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس کے اندر جو اس کا آخری حرف یعنی ہا ہے جس پہ ہم وقف کرتے ہیں، اگر وقف کرنا ہے تو اس کو صاف کر کے کلیئر اس پہ وقف کریں۔ اکثر لوگ واستغفر پڑھتے ہیں، آگے ہا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے، اس کو کلیئر نہیں کرتے، یا تو یہ ہے کہ اس پہ رکیں ہی نہ، واستغفر ہو ایسے پڑھ لیں، اگر رکنا ہے تو پھر اس کا وقف ہوگا واستغفر، ایسے ہا کی آواز صاف کر کے پڑھیں، ساکن کر کے اور وقف کے ساتھ پڑھیں اچھی طرح،
فسبح بحمد ربك واستغفرہ. آگے انہو کان توابا، اس کے اندر انہو نون کے اوپر غنہ کا اچھی طرح خیال کریں، غنہ صحیح صاف ہو، تھوڑا سا ناک کے اندر نون کی آواز کو لے جائیں اور اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں. انہو آگے ہے کان توابا، تو واو کے اوپر جو ہونٹ ہیں گول کریں، تھوڑے سے آگے نکالیں، توابا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں توابا ایسے کھینچتے ہیں توابا، اور کچھ پڑھتے ہیں توابا، یہ غلط ہوگا. نارمل سا پڑھ دیں بس توابا توابا، انہو کان توابا. آخر میں پوری سورت کی آپ تلاوت کو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.